الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود ہو محمد پر اور محمد کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین یہ خبر لے کے آیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو جو عالم ارواح میں دکھایا گیا تھا اس کے مطابق آپ کا یہ آخری سال ہے، اگلے سال آپ اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے۔ بس جیسے ہی آپ رسول اللہ نے اس خبر کو سنا، آپ نے اعلان کروایا، اس مرتبہ کوئی بھی شخص اپنے گھروں میں نہ بیٹھے، اس مرتبہ حج کرنے کے لیے میں خود محمد تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تاریخ نے لکھا سن 10 ہجری کا حج اس دور کا سب سے بڑا حج تھا۔ جس نے بھی یہ خبر سنی وہ سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کے گھر کے قریب پہنچنے لگے۔ تمام اصحاب نے رسول پاک کے ساتھ حج کیا اور پھر اصحاب رسول اور رسول خدا مکے سے مدینے کی طرف کو روانہ ہو گئے۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی آپ کا قافلہ خنب غدیر کے میدان میں پہنچا، تبھی اللہ پاک نے جبریل کو اپنے محبوب کی طرف بھیجا اور یہ فرمایا کہ تیرے خالق کا ارادہ ہے کہ پہنچا دے وہ پیغام جو ہم نے تم پہ لازم کیا۔ اگر آج یہ پیغام حق نہیں پہنچایا تو سمجھ لینا تم نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ بس اللہ کے رسول نے یہ حکم نافذ کیا کہ جو صحابی آگے چلے گئے ہیں انہیں بلایا جائے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے میں یہاں ایک خطبہ دوں۔ وادی غدیر ایک مرکز تھا، کیونکہ یہاں سے مدینے والے مدینے کی طرف روانہ ہونے تھے اور دوسرے گاؤں دیہات کے لوگ یہاں سے الگ الگ سمت جانے والے تھے۔ تبھی اللہ نے اس میدان کا انتخاب کیا۔ صحابہ نے یہ کہا اے اللہ کے رسول، اس صحرا میں ممبر کیسے بنائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے اونٹوں سے پلان اتارو اور اونٹوں کے پالان سے ایک ممبر تیار کرو، کیونکہ آج کا پیغام حق و باطل کی پہچان ہے۔ بس اونٹوں کے پالان سے ممبر تیار کیا گیا۔ بس جب تمام صحابی آ پہنچے تو اللہ کے رسول ممبر پہ آئے اور لوگوں سے فرمانے لگے کہ اے لوگو، میں وہ محمد ہوں جسے اللہ نے منتخب کیا کہ میں تم لوگوں کو اللہ کا دین سمجھا سکوں، حرام اور حلال کا فرق تمہیں سمجھا سکوں اور اللہ کا قرآن تم تک پہنچا سکوں۔ لیکن اے لوگو، میں عنقریب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میرا پیغام رہے گا لیکن تم مجھے اپنی نظروں سے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اصحاب رونے لگے۔ اتنی دیر میں آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ روز محشر تم مجھ سے آ کے ملو تو 2 چیزوں کو ہرگز نہ بھلانا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ اگر تم لوگوں نے قرآن اور میری اہل بیت کو ساتھ رکھا تو روز محشر میں حوض کوثر پر تم مجھ سے آ کر ملو گے اور میں محمد تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور پھر آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ممبر پر بلوایا اور پھر تمام صحابیوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں۔ ہر کوئی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ پھر آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ تمام اصحاب رسول اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگے۔ اتنی دیر میں ایک منافق آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، یہ پیغام آپ نے اپنی طرف سے سنایا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں تو اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دیتا۔ تو وہ منافق کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اگر یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہیں کہ مجھ پہ عذاب نازل کرے۔
بس یہ کہنا تھا کہ اتنی دیر میں آسمان سے ایک پتھر منافق کے سر پہ لگا اور وہ منافق فی النار ہو گیا۔ صحابیوں نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا علی مولا کی صدائیں بلند کرنے لگے، اور اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا کہ اے اللہ، جو اس علی کا دشمن وہ میرا دشمن، اور جو میرا دشمن وہ اللہ کا دشمن، اور جو اس علی کا دوست وہ میرا دوست، جو میرا دوست وہ اللہ کا دوست۔ اے اللہ، اپنی رحمتیں برکتیں ان پر نازل فرما جو اس علی سے پیار کریں، اے اللہ اس پر لعنت کر جو اس علی سے دشمنی کریں۔ تاریخ نے لکھا کہ ہر کوئی امام علی علیہ السلام کو مبارکباد دینے لگا۔ اللہ کے رسول نے ایک خیمہ نصب کیا اور تمام صحابیوں کو حکم دیا کہ ایک ایک کر کے تمام صحابی خیمے میں آئیں اور علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر امام علی علیہ السلام کی سرداری قبول کریں، اور تاریخ نے تحریر کر دیا کہ یہ بیعت کا سلسلہ 3 دن تک قائم رہا، اور اللہ کی رحمتیں خنب غدیر پر برستی رہیں، اور تمام انبیاء، اولیاء، فرشتے، جن و بشر امام علی علیہ السلام کو رسول پاک کی جانشین ہونے کی مبارکباد دینے لگے۔ سلام ہو رسول پاک کے جانشین پر، سلام ہو مولائے کائنات پر، سلام ہو، سلام۔